پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے۔ اس کیس کی تفصیلات عمران خان صاحب کے حمایتی ویڈیوز بنا بنا کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کوئی عمران خان کا ذاتی نہیں، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت میں نہیں، بلکہ یہ پاکستان کا کیس ہے۔ یعنی ان کی لاجک اتنی فضول اور اتنی کمزور ہیں کہ انسان دیکھ کے اس پر اس کا دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ان کے بارے میں کیا کہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے عمران خان صاحب کے حمایتی اینکرز بھی شامل ہیں اور یوٹیوبرز بھی شامل ہیں۔ فرماتے وہ یہ ہیں کہ یہ کیس کوئی ایسا بڑا نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کی طرف سے کوئی irregularities کی گئیں۔ اب ان کے ایک حمایتی ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ، ان کی ویڈیو کا لنک یہاں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ کیسے جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی ویڈیو کے ابتدائیے میں لوگوں کی انگریزی کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ اتنی اچھی انگریزی نہیں ہے، اور خاص طور پر کچھ ایسے اخبارات جن میں انگریزی معیار کی نہیں لکھی جاتی تو ان کی سٹوری انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یعنی پہلے انہوں نے اپنے دانش کا لوگوں کو ثبوت دیا کہ ہماری انگریزی بہت اچھی ہے، اس لیے ہمیں سب کچھ سمجھ آتا ہے، جبکہ اخباروں میں جو لوگ لکھتے ہیں ان کی کہانیاں ہاف بیکڈ ہوتی ہیں، یعنی آدھی ہوتی ہیں، اور ان کو ساق و سباق سے ہٹ کر وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے یہ عمران خان صاحب کے حمایتی یہ بتاتے ہیں کہ یہ یو ایس میں کون سی 2 کمپنیاں ہائر کی گئیں جنہوں نے یہ فنڈز اکٹھے کیے، اور پھر وہ یو ایس کے لا کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یورپ کے قوانین کا حوالہ دے کے اور پھر اینڈ پہ یو اے ای میں فنڈز ایک کرکٹ میچ کروا کے اور ایک کمپنی کے ذریعے ٹرانسفر کریں، یہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس پر بالکل بات نہیں کی کہ یہ 2014 سے عمران خان صاحب کا کیس ہے، تو اس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ بنیادی بات اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی تھی، لیکن یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اس کے اوپر بالکل گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ صرف لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان جناب پاکستان کی آخری امید ہے، حالانکہ ان کو سچائی کی بات کرنی چاہیے تھی، اور سچائی یہ ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک اس کیس کے جتنے بھی ڈیز الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیس مقرر ہوا، اس میں سے کوئی 50 سے زیادہ دفعہ عمران خان صاحب کی جو وکلاء کی ٹیم تھی وہ ایک بہانہ اور کبھی دوسرا بہانہ کر کے اس کیس کو تاخیر کا شکار کرتی رہی۔ چلیں 2014 سے 2018 تک ان کی حکومت نہ تھی، تو 2018 سے 2022 تک اس کا فیصلہ کرا لیتے۔ کبھی ایک بات کے پیچھے عمران خان کی وکلاء کی ٹیم چھپتی، کبھی دوسری، اور پھر ان کے وہ منصور علی خان یا اس طرح کا ان کا نام ہے ان کے وکیل کا، جو بہانہ یہ بناتے رہے کہ میں تو پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے اس کیس کو اتنے مہینوں کے لیے آگے اس کی تاریخ دے دیں۔ پھر انہوں نے کئی دفعہ اپنی علالت کا یعنی اپنے بیمار ہونے کا بہانہ کر کے بھی اس کیس کی تاریخیں لی ہیں۔ جب الیکشن کمیشن نے اس بات پر ٹوٹلی ریفیوز کر دیا کہ آپ ہمیشہ تاریخیں لیتے ہیں، تو پھر انہوں نے دوسرے پینترے بدلنے شروع کر دیے۔ کبھی کسی کورٹ میں کوئی اپلیکیشن لے کے اسٹے کے لیے چلے جاتے، یا اس کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے کسی اور کام پر عدالت کا یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وقت ضائع کرتے۔ کیس اتنا سمپل سا ہے عمران خان صاحب کا فورن فنڈنگ کیس، جس میں ان کے حمایتی کبھی یہ یعنی بتا ہی نہیں سکے لوگوں کو کہ عمران خان صاحب نے اپنے کوئی 2 درجن اکاؤنٹ میں سے کوئی آدھا درجن یا 10-11 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کا الیکشن کمیشن میں جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان اکاؤنٹس کو کیوں چھپایا گیا، اس اکاؤنٹس پر ہیلے بہانے کیے گئے، کیونکہ بابر جو ان کے عمران خان صاحب کے شروع کے ساتھی ہیں، ایس اکبر بابر کر کے نام ہے ان کا، تو انہوں نے کیونکہ عمران خان کے وہ تمام اکاؤنٹس کو وہ جانتے ہیں، تو جب عمران خان کی پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دی تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ اس میں تو بہت ساری irregularities ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے تو اپنے کئی ایسے $1 ملین کے اکاؤنٹ ہیں جس کا اس میں ذکر بھی نہیں کیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اس میں اپنا ایک سرٹیفکیٹ بحیثیت پارٹی چیئرمین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا
کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اب اگر اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس برآمد ہو گئے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے تصدیق شدہ ایسے درجنوں یعنی درجن بھر کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے ذاتی نام یا ان کے پی ٹی آئی کے دوسرے ساتھیوں کے نام ہیں، جن میں اس طرح کے ملین آف ڈالرز آئے ہیں، اور وہ آگے کہاں گئے اور کس طرح سے وہ خرچ ہوئے اور وہ آئے کہاں سے تھے، اس کا کوئی یعنی حساب موجود نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف اس چیز کی کھوج لگا رہا ہے کہ آخر آپ نے یہ اکاؤنٹ چھپائے تو چھپائے کیوں؟ اگر آپ نے یہ اکاؤنٹ واقعی چھپائے ہیں، جو کہ بادی و نظر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ چھپائے گئے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے یہ جو حمایتی بیٹھے ہیں، یہ صرف اس چیز کو اس وقت پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بیچارے بڑے معصوم ہیں، یعنی اکاؤنٹس چھپائیں آپ اور پھر معصومیت کا ڈھول بھی پیٹے آپ۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ وزارت عظمیٰ کے پہاڑ سے اتر کر نیچے زمین پر آ گئے ہیں، تو ان کو کئی اور درد بھی ستا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے خلاف سکینڈلز آئیں گے، تو سکینڈلز تو آپ کے خلاف آئیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف سکینڈلز بناتے رہے ہیں، تو جو آپ کے اپوننٹس تھے وہ آپ کے سکینڈلز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، تو اب آپ کے وہ سکینڈلز آئیں گے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ پر کیچڑ اچھالا جائے گا، تو آپ دوسروں پر کتنا کیچڑ اچھالتے رہیں؟ اگر کوئی آپ پر تھوڑا سا اچھال دے گا تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ جلسوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ سب کچھ ہوگا۔ اب یہ آپ کے خلاف کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا، لیکن اندر سے جب انسان کا چور ہوتا ہے تو انسان اس طرح کی اپنی ڈیفنس میں چیزیں کہتا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کہاں کہاں کیسی کیسی چوری کی۔ اب ضروری چوری پیسوں کی تو نہیں ہو سکتی، کوئی اور چوریاں بھی ہوتی ہیں جس کا عمران خان صاحب کو ڈر ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کیس میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ سامنے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ رہا پی ٹی آئی کا یہ عذر کہ ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز وہ ان کے ساتھی بابر صاحب کو نہ دی جائے، جو یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی میلا فائٹ کے اگینسٹ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون سا انصاف کا طریقہ ہے کہ آدھا ریکارڈ آپ چھپا لیں اور آپ کہیں یہ بہت صاف اور شفاف، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کورٹ نے یہ رولنگ دی کہ یہ جو معلومات ہیں یہ بابر صاحب کو دی جائیں۔ تو اس پر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سیکھ پا۔ اب پی ٹی آئی ایک اور چمچ کے پیچھے چھپ رہی ہے، اور وہ چمچ ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی، کہ جی پہلے ان کا فیصلہ کریں پھر ہمارا کریں، یا ہمارے ساتھ ان کا بھی کریں۔ تو وہاں نہ تو کوئی مسلم لیگ نواز کا بانی ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا گیا ہوا ہے کہ یہ ایسے کیسز ہیں اور ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کا ان پارٹیز نے ذکر نہیں کیا۔ تو ان کے تو خیر وہ اسکروٹنی ہوتی رہے گی، لیکن عمران خان صاحب کی جو اس گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے کہ یہاں بہت کرپشن ہے، تو ذرا ان کے کھاتے تو سامنے کھل کے آ جانے چاہیے، اور عمران خان صاحب کے حمایتی تھوڑا سا انصاف سے کام لیں اور بتائیں کہ یہ انہوں نے اتنی یعنی 54 کے قریب تاریخوں پر انہوں نے تاریخیں لی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے 54 ٹائمز 54 دفعہ تاریخیں لی ہیں کہ جی ابھی ہم بیمار ہیں، ابھی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ابھی ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ تو جب آپ ایسی تاریخیں لیتے رہیں گے تو کیس 2014 سے 2022 کیا، یہ تو میرے خیال میں 2098 آ جائے گا، تبھی تک چلتا رہے گا، کیونکہ آپ تاریخیں لینے میں تو ماہر ہیں۔ کیونکہ مسلم لیگ نواز نے بھی ایسے ہی کیا، وہ بھی ہمیشہ تاریخیں لیتے اور آپ بھی تاریخیں لیتے۔ تو نواز شریف صاحب کے بھی کوئی پاؤں اور ہاتھ صاف نہیں تھے، آپ کے بھی صاف نہیں ہیں۔ ایک دن آپ کو یہ سب چیزیں سامنے کھلی کتاب کی طرح نظر آئیں گی، اور لوگ یہ دیکھ کر حیران اور ہکا بکا رہ جائیں گے کہ عمران خان جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں بڑی کرپشن ہے، وہ خود اتنی بڑی کرپشن میں انوالو ہو گئے۔ تو ہم اپنے پاکستان کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان میں دیکھا ہے، یہاں جو اسلام کی اور مذہب کی بات کرے گا وہ اتنا ہی مذہب سے دور ہوگا، جتنا کوئی سچائی کی بات کرے گا وہ اتنا ہی سچائی سے دور ہوگا، اور جتنا آپ کو کوئی یہ بتائے گا کہ میں آپ کا بہت مخلص ہوں، وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اس میں کسی طرح سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے، اور پاکستان میں ہر وقت بغیر تحقیق کے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ چلتی رہتی ہیں۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔